فلوریڈا 2016 کی ایک سرد رات تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ایک پرسکون سا گھر جو اچانک ایک خوفناک خواب میں بدل گیا۔ گھر میں گونجتی چیخ و پکار، 911 پر جانے والی ہنگامی کالز، اور بیڈ روم میں ایک جوان لڑکا زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان آخری سانسیں لے رہا۔ اس ہولناک واقعے کے بعد 3 افراد زندہ بچ نکلے۔ ایک غم سے چور ماں، سوتیلا باپ، اور بیٹے کا قریبی دوست۔ مگر ان سب کے بیانات نے واقعے کو ایک نیا رخ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر میں وہ 3 نہیں بلکہ ایک چوتھا شخص بھی تھا جو گھر میں داخل ہوا، اس نے قتل کیا اور پراسرار طور پر غائب بھی ہو گیا۔ آج کا کیس آپ کے سامنے کئی حیران کن موڑ لائے گا۔ اس میں شامل ہیں متنازع شواہد، حیران کن بیانات اور ایسے جھوٹے الزامات جو حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں، اور آخرکار حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے اور ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو ناقابل یقین ہے اور حیران کن بھی۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈارک فائلز۔ گائے جیمز پر CPR کر رہا تھا جب ایمرجنسی ٹیم نے گھر میں قدم رکھا۔ انہوں نے جیمز کو فرش پر منتقل کیا اور اس کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن سب کوششیں بے سود رہیں۔ جیمز زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اس کے جسم پر خنجر کے زخم تھے، جن میں سے کچھ اس کے سینے پر گہرے اور جان لیوا ثابت ہوئے۔ گائے اور جیف کے ہاتھوں اور بازوں پر خون کے دھبے تھے، کیونکہ دونوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جیمز کی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ پولیس نے گھر کی تلاشی شروع کی تو انہیں کچن کے کاؤنٹر سے 10 انچ کا خون آلود چاقو ملا، جس کی دھار مڑی ہوئی تھی۔ کچن سے جیمز کے بیڈ روم تک فرش پر خون کے نشانات کی ایک لکیر تھی جو سیدھا اس کے بستر تک جا رہی تھی۔ گھر میں زبردستی داخلے کا کوئی نشان نہیں ملا۔ سامنے کا دروازہ لاک تھا، بس پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نکولا، گائے اور جیف نے ایک ہی کہانی دہرائی کہ قتل میلینی نے کیا ہے۔ جیمز رشتہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ رات تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے میلینی جیمز سے ملنے کے لیے آئی، لیکن جیمز نے اسے جانے کو کہا اور وہ چلی گئی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ چاقو گھر کا ہی تھا۔ گائے جو پیشے سے کسائی تھا، یہ وہی چاقو تھا جو اس نے رات کھانے میں روسٹ بنانے کے لیے استعمال کیا تھا۔ عام طور پر یہ چاقو کچن میں سٹوو کے ساتھ والی دراز میں پڑا ہوتا تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ قاتل ہتھیار باہر سے نہیں لایا تھا۔ جب پولیس گھر کے پچھلے حصے کی تلاشی کر رہی تھی تو انہیں وہاں سے ایک موبائل ملا جس پر پنک کلر کا کور تھا اور اس پر فون کے دھبے بھی تھے۔ بعد میں یہ بات تصدیق ہو گئی کہ یہ فون میلینی کا تھا۔ جیمز اور میلینی کی کہانی ہائی اسکول سے شروع ہوئی۔ پہلے دونوں اچھے دوست بنے جو گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گیمز کھیلتے، باتیں کرتے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ایک دن جیمز نے میلینی کو ڈیٹ پر بلایا اور یہ رشتہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ جیمز کی بڑی بہن الیگزینڈرا نے پولیس کو بتایا کہ ان کا خاندان میلینی کو پسند کرتا تھا۔ وہ ایک شرمیلی اور خاموش لڑکی تھی جو اکثر جیمز کے گھر میں آتی، کھانا پکاتی، بیکنگ کرتی۔ وہ چھٹیوں پر بھی جیمز کے گھر میں رہنے کے لیے آتی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد جب جیمز نے پام بیچ کالج میں داخلہ لیا اور یہ فیصلہ میلینی کے لیے بھی ایک محرک ثابت ہوا۔ وہ جیمز سے چھوٹی تھی لیکن اس نے اپنا اسکول چھوڑا، جلدی سے اپنا ڈپلومہ مکمل کیا اور جیمز کے کالج میں داخلہ لے لیا۔ 2 سال تک ایک ساتھ رہنے کے بعد ان کا یہ رشتہ غیر یقینی اور الجھتا گیا۔ ان کا اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بریک اپ ہو جاتا۔ قتل سے کچھ گھنٹے پہلے بھی ان کا میسیجز پہ جھگڑا ہوا تھا۔ جیمز ایک بار پھر فاصلے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
اور اس بار واقعی وہ اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں جیف کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے بھی اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ میلینی کو میسج کر رہا تھا، ہمارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم الگ ہو جائیں اور اپنی زندگی پر توجہ دیں اور ایک دوسرے پر توجہ مرکوز نہ کریں۔ میلینی جو جیمز کی ایکس گرل فرینڈ سے حسد کی آگ میں جل رہی تھی، اس کا جواب جیمز نے صاف صاف دیا۔ اس نے لکھا، میں اپنی سابقہ گرل فرینڈ کے پاس نہیں جا رہا، اس کی فکر مت کرو، لیکن ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہم خوش نہیں ہیں۔ جیمز کی اس کھری اور تکلیف دہ بات کا میلینی نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، میں نے تو سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ خوش ہو۔ جیمز کا آخری جواب کسی بھی رشتہ کے لیے ایک تیر کی مانند تھا۔ میلینی، میں اپنی فیلنگ ٹائپ کر کے زیادہ بہتر طریقے سے بتا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ میلینی نے دکھ اور مایوسی کے آخری جملے میں لکھا، تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بتا دیا۔ یہ پیغامات ان کے درمیان آخری گفتگو کا باب لگ رہے تھے، لیکن تفتیش کاروں کا ماننا تھا کہ میلینی اس رشتے کو ختم کرنے پر راضی نہیں تھی۔ جیمز چاہتا تھا کہ بات صرف میسیجز تک رہے، لیکن میلینی ذاتی طور پر سامنے آنا چاہتی تھی۔ اس آخری میسیج کے تقریباً 3 گھنٹے بعد میلینی جیمز سے ملنے کے لیے آئی۔ جیمز اس سے ملا اور اس کو سمجھایا اور اس کو بولا کہ وہ واپس چلی جائے، وہ اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس دکھ اور تکلیف میں میلینی غصے سے واپس چلی گئی۔ جب پولیس جائے وقوع کی جانچ پڑتال کر رہی تھی تو وہ میلینی کی تلاش میں بھی تھی، لیکن وہ اپنے والدین کے گھر نہیں ملی۔ اس کے والدین حیران تھے کہ پولیس میلینی کو کیوں تلاش کر رہی ہے۔ ان کے مطابق میلینی اس واقعے میں ملوث نہیں ہو سکتی۔ پولیس نے میلینی کو پرسن آف انٹرسٹ قرار دیا اور عوام سے مدد کی اپیل کی۔ ٹریفک کیمروں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ساری رات ڈرائیونگ کر کے میری لینڈ جا پہنچی تھی۔ وہاں اس کا ماموں اور ایک کزن رہتے تھے۔ مقامی پولیس کو اس کے رشتہ دار کے پتے پر بھیجا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایک افسر کو میلینی کی گاڑی مل گئی۔ ان کا واحد مقصد یہ تھا کہ گاڑی کا پتہ لگائیں اور یہ دیکھیں کہ میلینی محفوظ ہے یا نہیں۔ جب پولیس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور گھر والوں کو بتایا کہ وہ صرف میلینی کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد میلینی خود باہر آئی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے وہ جانتی ہو پولیس اس کو کیوں تلاش کر رہی ہے۔ افسر نے نرمی سے کہا، ہیلو میلینی، ہم صرف تمہیں دیکھنے آئے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، تمہارے بارے میں پریشان ہیں۔ ہمیں یہ بھی یقین دہانی کرنی ہے کہ تم جسمانی طور پر اور جذباتی طور پر ٹھیک ہو۔ میلینی کا جواب انتہائی سادہ تھا۔ اس نے کہا، میں ڈری ہوئی ہوں۔ کچھ دیر بعد کاؤنٹی کے ڈیٹیکٹیو میری لینڈ پہنچے میلینی سے ملنے کے لیے۔ وہ میلینی کے ماموں کے گھر آئے۔ وہاں کچن کی میز پر انہوں نے میلینی سے بات کی۔ اس وقت اس کے ماموں اور کزن بھی موجود تھے۔ یہ بات اہم تھی کہ اس وقت میلینی کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ ڈیٹیکٹیو نے کہا، ہمارا یہاں آنا صرف ایک بیان لینے کے لیے ہے، تمہیں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ پھر ڈیٹیکٹیو نے ایک تیر جیسا سوال داغا، ابھی تک شواہد یہی بتاتے ہیں کہ تم وہاں صرف جیمز کو کرنے کے لیے گئی تھی۔ یہ بہت برا ہے، لیکن اگر یہ لمحاتی غصے اور جذبات میں تم نے یہ قدم اٹھایا ہے تو تم اعتراف ابھی کر لو، ابھی موقع ہے، بعد میں شاید تمہیں یہ موقع نہ ملے۔ میلینی نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بات کرنے گئی تھی، وہ بریک اپ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ شخصی طور پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو نے پوچھا، جب تم نے چاقو کا استعمال کیا تو کیا اس ٹائم تم صرف اس کو ڈرانا چاہتی تھی؟ کیا واقعی تم اس کو مارنا چاہتی تھی؟ میلینی کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے اس پر کے وار کیے، لیکن پھر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے لگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اس نے کچن کی دراز سے وہ چاقو نکالا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ چاقو کہاں پہ رکھا ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا۔ خنجر کے وار کرنے کے بعد وہ سیدھا گاڑی میں بیٹھی اور میری لینڈ چلی آئی۔ راستے میں وہ ایک وال مارٹ پر رکی جہاں اس نے نیا موبائل خریدا۔ پرانا فون وہ جیمز کے گھر چھوڑ آئی تھی۔ میلینی پر مقدمہ درج کرنے کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس پہ مقدمہ چلایا گیا اور فیصلے کے دن عدالت میں خاموشی تھی۔ میلینی بغیر کسی تاثر کے وہاں کھڑی تھی۔ جب جوری نے اعلان کیا، ہم مجرم کو 2nd ڈگری
ڈاکٹر کا قصوروار بناتے ہیں۔ گواہوں کے بیانات، وکیلوں کی بحث کے بعد جج نے میلینی کو 50 سال کی قید سنائی۔ رہائی کے وقت میلینی کی عمر 70 برس سے زیادہ ہو گئی۔ In this case, our gut feeling, but we are so pleased in terms of the 50 years that Judge Kelly handed down to Melanie Eames, because that is a lifetime.